آج سے قریب 40 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، یہی کوئی مئی جون کا مہینہ تھا۔ ڈاکٹر حامد اپنے کلینک میں بیٹھے مریضوں کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ان کا شمار شہر کے مشہور ڈاکٹروں میں ہوتا تھا۔ اس دن رات کافی ہو چکی تھی، یہ ان کا آخری مریض تھا۔ اس کے بعد وہ کلینک بند کر کے گھر چلے جاتے۔ تبھی دو آدمی ہانپتے ہوئے کلینک پہنچے۔ ان دونوں نے کمپاؤنڈر کی ایک نہیں سنی اور زبردستی اس کے روکنے کے باوجود اندر گھس گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے مریض کو بچا لیجیے۔ ڈاکٹر ابھی آخری مریض کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس طرح اندر گھسنے پر انہیں تھوڑا غصہ تو آیا، لیکن ضبط کر کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مریض کہاں ہے، اسے اندر لے آئیے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ مریض کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے یہاں لایا جا سکتا ہے۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، آپ ہی کو چلنا پڑے گا مریض کو دیکھنے۔ آپ جتنی فیس کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی بے بسی دیکھ کر چلنے کو تیار ہو گئے۔ وہ دونوں بھی ڈاکٹر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی کافی دیر چلتی رہی۔ وہ دونوں راستہ بتاتے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے پوچھا، اور کتنی دور جانا ہے؟ بس پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے محلے میں پہنچے جہاں بہت کم مکان نظر آ رہے تھے، اور مکان بھی بہت دور دور بنے ہوئے تھے۔ پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سڑک پر بھی کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کا ماحول ڈاکٹر صاحب کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے ڈاکٹر کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اس وقت لائٹ نہیں ہے، اس لیے اتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر انہوں نے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ یہ 2 فلور والا مکان تھا جو پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے ماچس جلا کر باہر کے دروازے کا تالا کھولا۔ وہ ماچس جلا کر روشنی کرتے رہے اور اوپر کی منزل پر بنے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے، جس میں صرف ایک بیڈ بچھا ہوا تھا جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے دیکھا مریضہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عمر کوئی 20-22 سال رہی ہوگی۔ چہرے سے کافی بیمار اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا چیک اپ کیا اور دوا لکھ کر ان کو پکڑایا اور کہا کہ ابھی دوا لے آئیں۔ ڈاکٹر نے جو فیس مانگی وہ انہوں نے نکال کر دے دی اور ماچس کی روشنی میں ہی انہیں دروازے تک پہنچایا۔ جب ڈاکٹر صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہمیں بھی دواخانے تک چھوڑ دیں، وہ یہاں سے کافی دور ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے۔ جب دواخانہ نظر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں اتر جائیں، سامنے ہی دواخانہ ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ میں نے تو گاڑی بھی نہیں روکی تھی۔ خوف کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنے شہر سے کافی دور تھے، ان سے صحیح طور پر گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب تک کوئی دروازہ کھولتا وہ دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا اور چند لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے جہاں رات کو مریض کو دیکھنے گئے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ لوگ کون تھے۔ دن میں بھی وہ مکان ویران اور سنسان نظر آ رہا تھا، اور دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا جو زنگ آلود تھا۔ آس پاس بھی کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ تھوڑی دوری پر ایک گھر نظر آ رہا تھا۔ دستک دینے پر ایک بزرگ باہر آئے۔ ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہاں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، وہ گھر آسیب زدہ مشہور ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ مالک مکان قریب ہی رہتے ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ جب ڈاکٹر کی مالک مکان سے ملاقات ہوئی تو وہ انہیں اس گھر میں لے گئے۔ گھر گرد و غبار سے اٹا پڑا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ دوسری منزل پر بنے کمرے میں پہنچے تو پورا کمرہ خالی تھا، نہ بیڈ تھا نہ کوئی مریض۔ دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے۔ ہاں، ایک بات تھی، دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک ماچس کی تیلیاں بکھری پڑی تھیں، جو اس بات کی گواہ تھیں کہ رات کو ڈاکٹر صاحب کو یہاں لایا گیا تھا۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر کو اس مکان میں لے گئے تھے؟ یہ ایک ایسا راز تھا جسے ڈاکٹر صاحب بھی کبھی سمجھ نہیں پائے۔